بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے رب پر قربان کر دیا۔ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا جابر اور ظالم بادشاہ جو کہ خدائی کا دعویدار تھا، اس کے باوجود اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا۔ اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کے واقعے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم کے پہاڑ ڈھائے۔ فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی؟ اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ناظرین، فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، یہ بادشاہ نسل ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین و جمیل خاتون تھی۔ کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اس وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ اس وجہ سے ہر وقت خادم ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ ناظرین، فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اسی حکومت، سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام انسانوں کو اپنے غلام تصور کرتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا۔ سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر گزرتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر کھڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور جس میلے میں کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے عالیشان تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے، اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ انور پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔ چنانچہ اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا، اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنا شروع کر دی، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور اس منظر کو دیکھ کر خوش ہونے لگے۔
اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنا عصا مبارک کو ان کے سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبت ناک اژدہا بن کر نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل لیا۔ حق و باطل کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ ان تمام جادوگروں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک جابر اور ظالم اور خدائی کے دعویدار بدبخت حکمران کی بیوی تھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں بھی یہ ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان لانے کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ نے اپنے ایمان لانے کو کسی پر ظاہر نہ کیا۔ کچھ عرصہ ہی گزرا اور پھر ایک دن ایسا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون سے مزید نفرت کرنے لگی، اور فرعون کے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ چنانچہ وہ عبرت ناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی۔ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی۔ آخرکار وہ کسی اور کو خدا مانتی ہے، اور فرعون اس سے کہنے لگا تو میرے سوا کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عزوجل ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ فرعون نے اس خادمہ کو اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دل خراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے غیب کے پردے ہٹا دیے اور فرعون کی بیوی کی بصارت کو روشن فرما دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر بھی دیکھ لیا تھا کہ اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف فرشتے جا رہے ہیں۔ اس طرف فرشتوں کو دیکھتے ہی فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگی، اور حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اور اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی ہوں۔ ابھی فرعون کی بیوی انہی خیالات کے اندر گم تھی کہ فرعون نے اپنی بیوی کے پاس آ کر اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی داستان سنانا شروع کر دی، اور اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے غصے سے کہا کہ اللہ تیری خرابی کرے، کس شے نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے؟ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر بھڑک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے کہا مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں کا سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے فرعون کے سامنے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا۔
فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران اور پریشان رہ گیا اور آغاز میں اپنی بیوی کو ظلم و ستم کے بغیر سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ اس کو ایمان سے دور کرنے کے لیے اس کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکیاں دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے والدین نے تنہائی میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے والدین کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ جب فرعون کا یہ حربہ ناکام ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ یہ ایمان سے دور ہو کر مجھے خدا ماننے لگے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھونک کر تپتی دھوپ کی طرف منہ کر کے لٹا دیا گیا اور آپ کے سینے پر ایک بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا گیا تاکہ آپ ہل نہ سکیں، لیکن ان اذیتوں کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ایمان میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی بلکہ مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ اس کے بعد بھی جب فرعون نے اپنی بیوی سے خدا سے انکار کہا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے ایمان افروز جواب دیا، جس سے فرعون کا غرور خاک میں مل گیا اور وہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ایمان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت آسیہ نے کہا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے، لیکن میرا دل اللہ رب العزت کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو بھی کاٹ دے تو میرا عشق اور ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ رضی اللہ عنہا، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان اور کارناموں پر فخر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، آپ کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے یہ دردناک دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر ناکام کوششیں کر لی تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آخری حربے کے طور پر اپنے کارندہ سے کہا کہ ایک بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر وہ چٹان دیکھ کر وہ اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دینا، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو میری بیوی ہے۔ ناظرین، اس خوفناک منظر کے وقت جب ایک طرف موت اور دوسری طرف زندگی کھڑی ہے، وہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جنت میں اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا۔ آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے جسم پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے اور وہ چٹان اس وزن پر گرتی ہے جس میں روح نہیں ہوتی۔ جب فرعون ظلم و ستم کے پہاڑ گرا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا پر فرشتے مقرر کر دیے تھے، اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر ان کو اپنا مقام دکھا دیا گیا، جس سے آپ کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کے ظلم کو آپ بھول گئی تھی۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو وہ مقام عطا کیا جو آج تک کسی اور کو نہیں ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنا عشق قائم و دائم رکھے اور نبی آخر الزمان کی محبت میں جینا اور مرنا سکھائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔